السلام علیکم. ویلکم ٹو عامر فہیم شو. دل برو دلدارو، آپ ہیں میرے ساتھ لائیو ہے عامر فہیم میں، اور یہ ایک ایسا انٹرنیشنل ٹاک شو ہے جو آپ روزانہ شام 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. اس میں آپ کی ملاقات وقت کے اہم ترین مشاہیر اور نامور لوگوں سے کرواتا ہوں، جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، جو آج اس شہرت کے مقام پر ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے آج جو مہمان ہیں وہ ایک الگ ایک فن ہے، اس کے نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ ہے خوشنویسی کا فن، لکھنے کا، کتابت کا، خطاطی کا، جو آج کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے بالکل ہی زوال پذیر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان میں یہ نمایاں نام ہے. اور ہمارے آج کے مہمان ہیں صفدر حسین راجہ صاحب، جو بڑے اعلیٰ درجے کے خطاط اور خوشنویس ہیں، اور ماشاءاللہ جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے اور پاکستان کے لیے نمایاں کام کر رہے ہیں. جناب صفدر حسین راجہ صاحب ہمارے آج کے مہمان. جی، وہ ایسی یہ فن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک سلسلہ جوڑا ہوا ہے. ایک زمانے میں جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا کہ اساتذہ کرام جو ہے وہ قلم سے لکھایا کرتے تھے، اور سرکنڈے کی قلمیں ہوتی تھیں جو بنا بنا کے وہ دیتے، اور اس میں بڑے چاقو اسپیشل ہوتا تھا کہ بنا ہوا چاقو ہوتا ہے، بازار میں ملتے تھے. جو اساتذہ کرام تھے وہ چاقو رکھتے تھے. ہر چھوٹی کلاس کا استاد قلم بنانے کا ماہر ہوتا تھا، اور وہ قلم بنا کے دیتے. ہم سیاہی لے کر ساتھ رکھا ہوا ہوتا، سیاہی ہاتھ، کپڑے بھی خراب ہوتے تھے، اس کے ساتھ سیاہی ہمارے پاس ہوتی تھی، اور تختیاں ہوتی تھیں ہماری لکڑی کی بنی ہوئی، وہ تختیاں ان کے ہم لکھا کرتے تھے. اور جو بریک ہوتی، بریک میں جا کر ملتانی مٹی بھگو کر اس تختی کے اوپر لیپ کرتے تھے، اور وہ پہلے کی تحریر ختم ہو جاتی اور وہ بالکل صاف سلیٹ کی طرح بن جاتی. اور تختی کو لے کر ہم آتے اور اس پر استاد محترم لکیریں لگا کے ہمیں پہلی لائن لکھ دیتے، اور نچلی لائنیں ہم ان کو کاپی کرتے رہتے. جناب صفدر حسین راجہ ہمارے مہمان جو تشریف رکھتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر مالک کا. آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مہمان نوازی کا شرف بخشا اور بسم دوستوں کے درمیان ایک محبت کا بانٹ بننے کا سبب بنے. آپ کا بہت نوازا شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ میرے لیے بڑے محترم کہ ایک تو آپ استاد ہیں، اور دوسرا ایک اور ایسے فن کے استاد ہیں جو اس وقت زوال پذیر ہے. ایک زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا، اور دنیا بھر میں جو خوشنویس ہوتے، خطاط ہوتے، ان کی قدر و منزلت ہوتی تھی. سر آنکھوں پر ان کو بٹھایا جاتا. معاشروں کے اندر جہاں تعلیم عام ہوتی، وہاں پہ خوشنویسی کو بہت پسند کیا جاتا تھا. اور جب تک پریس نہیں تھا تو یہ فن تو اور زیادہ ترقی کے اوپر تھا. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ آپ کو خوشنویسی یا خطاطی جو ہے، اس کا شوق کس عمر میں؟ لکھتے تو ویسے رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا شوق شروع سے لکھنا تو ہوتا ہی ہے طالب علم کو، لیکن یہ اتفاق سے آپ ایسے لکھنے لگ گئے یا آپ نے خوشنویسی سیکھی؟ ایک تو روایتی سا جملہ ہوتا ہے جو سارے دوست احباب اساتذہ اکرام چھوٹے بڑے کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا بچپن سے خط اچھا تھا، پینسل رائٹنگ، پین رائٹنگ وہ اچھا تھا، خوبصورت تھا، لیکن خطاطی کا تو کوئی رجحان نہیں تھا. لیکن انسپریشن جو تھی وہ تو خوبصورت لکھنے والے اساتذہ اکرام کے خط سے ہی تھی. تو خط اچھا تھا. پھر اسی طرح اسکول کے زمانے میں تو خطاطی وغیرہ کوئی نہیں کی. کالج پہنچ گئے تو تقریباً 91-92 کی بات ہے کہ جب خیال گزرا کہ لکھائی ویسے تو خوبصورت ہے ہی، اگر اس کو خطاطی میں سیکھا جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو پھر ہمارے گجرہان میں میرے جو بنیادی استاد بنے وہ میاں زاہد علی ایڈوکیٹ تھے. وہ لاہور سے صوفی خورشید عالم خورشید رقم علیہ رحمہ کے شاگرد بہت رہے تھے. نامور، بہت وہاں سے نامور. انہوں نے جب قانون کی تعلیم حاصل کی تو اس کے دوران میں ساتھ میں انہوں نے خطاطی کی تعلیم بھی حاصل کی.
اور پھر بقیہ تعلیم گجرہان واپس آ کر راولپنڈی میں مقیم اپنا میرے جو ابھی استاد محترم ہیں خالد جاوید یوسفی صاحب، ان سے جو ہے نا وہ بقیہ اسباق مکمل کیے۔ تو وہ گجرہان میں واحد استاد تھے اس وقت جو خطاطی کیا کرتے تھے، پریس بھی چلاتے تھے اور خطاط بھی تھے۔ تو میں ان کے پاس اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے قلم سے کچھ لکھے ہوئے لفظ جو تھے وہ لکھ کر لے گیا، یعنی اپنی طرف سے بہت اچھا کر کے لکھ کر لے گیا ان کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ خطاطی کا مجھے شوق ہے، سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ اتنا تو میں لکھ سکتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں خطاطی سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا ہوں۔ تو وہ چونکہ بڑے بزرگوں کے سیکھے ہوئے تھے تو وہ بھی بزرگ ہی تھے، تو حالانکہ نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کل سے یہ کچی پینسل، کاغذ، پٹا، رولر وغیرہ یہ چیزیں کچھ لے آئیے گا تو شروع کر دیں گے۔ تو وہ 91 92 سے جو ہے نا ابتدائی اسباق پھر ان کے پاس کیے، سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں ان سے کچھ سبق کیے اور کچھ شعر رباعیاں بھی کی، اور یہ بنیاد بنی خطاطی سیکھنے کا کہ وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جب کالج کا زمانہ طالب علمی تھا تو اس وقت کی بات ہے، بچپن سے قلم میں تختیاں لکھتے رہے پرائمری اسکول میں، جیسے آپ نے ذکر کیا تختی لکھنا، اس کے اوپر مٹی لگانا، پھر اس کے اوپر وہ سلیٹی سے اس کو ملائم کرنا اور پھر لکھنا، یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک باقاعدہ جو خطاط ہوتا ہے کہ اس طرح سے سیکھنا، وہ کوئی رجحان جو ہے نا وہ کالج میں آ کے تو پھر خیال گزرا جو اس طرف لے آیا، اور پھر میاں زاہد صاحب سے جب میں نے اسباق مکمل کیے تو اس کے بعد پھر وہ پرائیویٹ اسکول ٹیچنگ کرتا رہا، چونکہ حالات تھوڑے سے گھر کے ناساز تھے، والد صاحب تھے نہیں، اور والدہ صاحبہ کے بلبوتے پر ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں نے گریجویشن میں کالج ٹاپ کیا، انہوں نے مجھے گولڈ میڈل بھی دیا تھا، مزید تعلیم حاصل کرنا بنتا تو تھا لیکن حالات کے تحت تعلیم کا سلسلہ چھوڑنا پڑا، اور پرائیویٹ اسکول ٹیچنگ کرتا رہا، پھر ساتھ میں ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتا رہا، اور یہ اسی کے لگ بھگ تقریباً 18 سال گزر گئے۔ اور خطاطی جو میاں زاہد صاحب سے 91 2 میں سیکھی تھی، اس کے 18 سال کے بعد جو ہے نا اتنا عرصہ گزر گیا بغیر خطاطی کے، قلم دوات کے، غم روزگار میں کہہ لیں۔ تو اس کے بعد 2010 کے آخر میں جو ہے نا وہ پھر خیال آیا کہ اب کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے، تو وہ پھر سلسلہ بنا کہ قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب کے ہاں پہنچا، اور پھر سے الف بے شروع کیا، اور باقاعدہ طور پر اور پراپر طور پر ثانوی تلمذ طے کیا، ان سے سیکھا، یہ سلسلہ بنا سٹارٹ کرنے کا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی شوق ہوتا ہے جو علم کی طلب کا، فن کی طلب کا، اور انسان جو ہے وہ پھر آگے اس کا سفر در سفر چلتا رہتا ہے۔ اب خالد یوسفی صاحب نام آپ نے بتایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور یوسف صدیدی صاحب کے شاگردوں میں سے ہوں گے لاہور میں۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا بہت موقع ملا، بڑے اعلیٰ درجے کے خطاط اور خوشنویس تھے، اور اس کے علاوہ روحانی علم رکھنے والے بڑے بزرگ آدمی تھے اور بہت شاندار۔ میرے تقریباً 20 کتابیں بھی میں دوستوں کی شائع کرتا تھا، تو 20-22 میں نے ٹائٹل یوسف صدیدی صاحب سے بنوائے، جو آج تک جو بھی بناتے تھے وہ کمال کا ہوتا تھا۔ اور ایک ٹائٹل انہوں نے بنایا تھا کیف انصاری صاحب کی کتاب کا، زنجیروں کا نوحہ کا، وہ اتنا کمال کا ٹائٹل تھا، اتنا کمال کا ٹائٹل تھا کہ جب وہ کتاب آئی تو کتاب بھی بہت باکمال شاعری تھی ان میں ہمارے استاد محترم کیف انصاری صاحب کی، لیکن جہاں جاتے پورے پاک و ہند میں ٹائٹل کی بڑی دھوم مچی۔ تو صدیدی یوسف صاحب بہت خوش ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بنا، تو ان کے اور بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ ان کے بھی شاگردوں کی بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان، ہندوستان اور دوسرے ممالک میں۔ ایک زمانے میں ان کے ایک شاگرد جو خطاطی کر رہے تھے کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، وہاں بھی ان کا کام ہو رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ آپ ان کے شاگردوں کے شاگرد بنے تو بڑی کمال کی بات ہے۔ ظاہر وہ پہلے انتقال فرما گئے تو پھر ان کے شاگردوں نے ہی کام سنبھالا۔ اچھا، یہ جو ایک زمانے میں آپ جو ہے وہ
آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھاتے رہے، تو ایک یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے اسکولوں میں بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ بچوں کو سکھائی جاتی تھی اچھی لکھائی، خوشنما لکھائی کے لیے کتابیں بھی لگی ہوئی ہوتی تھیں، پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک، اور اس سے پہلے کچی پکی میں بھی وہ لکھائی چلتی رہتی تھی۔ تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں آج کل مجبوراً ہوتا ہے، اچھا کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ سائنس کی طرف، کمپیوٹر کی طرف اور ایڈوانس ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اسلامیات اور اردو جو ہے نا یہ ہمارے ہاں کم پڑھے جاتے ہیں یا کم شوق سے پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے نمبر بھی اس میں کم آتے ہیں اور لکھائی کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اچھا امپریشن بھی نہیں پڑتا کہ بچے اچھے ہیں، اسٹوڈنٹس اچھے ہیں۔ تو آج کل مجبوراً کیا جاتا ہے کہ لکھائی بچوں کی خراب ہے جی ٹھیک کی جائے، اور اس مد میں ہر دوست احباب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقوں میں کوششیں کر رہے ہیں جی کہ کوئی سلیبس مرتب کر دیا جائے، بچوں کے لیے بنا دیا جائے، سارا کو ہو رہا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، دیکھیں کمپیوٹر صرف ہمارے ہاں، میں اکثر کی مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کمپیوٹر کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل وجہ کمپیوٹر نہیں ہے۔ اب کمپیوٹر تو دنیا میں، ساری دنیا میں رائج ہوا نا جی، ایران میں بھی ہوا، عرب ممالک میں بھی ہوا، لیکن وہ اپنے خط کو اپنا علمی، اپنا اسلامی اثاثہ سمجھ کر اس کی بقا کے لیے انہوں نے کوششیں جاری رکھی، انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوا کہ کمپیوٹر کے آنے سے جو ہے نا وہ اس لکھائی کو اور اس فن کو ترک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر لوگ مجبوراً اس فن سے شفٹ ہو کر دوسرے روزگار کی طرف چلے گئے، سوئچ اوور کر گئے، تاکہ بقا کے لیے تو کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس فن کو جو ہے نا وہ اسلامی ورثے کے طور پر یا اپنے ملکی ورثے کے طور پر اس کو سنبھالا نہیں گیا، ورنہ کمپیوٹر سے کتابیں تو دیکھیں یورپ میں بھی چھپ رہی ہیں، لیکن اسلامی ممالک میں بھی چھپ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کیلیگرافی کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے فن اپنے ملک کا اثاثہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کی آبیاری جاری رکھی، اور آج بھی ان کے ہاں کیلیگرافی کی تعلیم ہے، اسکولوں میں رائج ہے، اور باقاعدہ ان کی ایک ثقافت کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ توجہ نہیں دے گی، جس کی وجہ سے خطاطی پیچھے ہو گئی، ورنہ ہو سکتا تھا۔ ابھی دیکھیں فرض کریں اسکولوں میں رائج کر دیا جائے جی کہ اسکولوں میں کیلیگرافی ایک ٹیچر ہونا چاہیے، بچوں کو کیلیگرافی سکھائے۔ اب گورنمنٹ کے لیے تو ویری سمپل بات ہے، لیکن اب دیکھیں روزگار کتنا کھل سکتا ہے، کتنے اساتذہ کرام ہیں خطاطی کے، جو پینٹر ہیں، جو خطاط ہیں، جو کاتب ہیں، وہ کتنے اسکولوں میں ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو سکتی ہے، روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں، بچوں کی لکھائی اوور آل اچھی ہو سکتا ہے سارا کچھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف جب کوئی توجہ آئے گی تو تب ہو سکے گا، ورنہ تو اب یہ پیچھے ہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن ختم اس وجہ سے نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں نا جی کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے خطاطی ختم ہو گئی ہے، بہت پیچھے ہو گئی ہے۔ میں اس بات کو ایسے نہیں لیتا ہوں، میں اس کو ویری پازیٹیولی لیتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں نون والقلم وما یسطرون کے الفاظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ خطاطی جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، قلم دوات رہے گی، لکھنے والے رہیں گے، بھلے ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہے، لیکن یہ باقی رہے گا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ کمپیوٹر اس کا باعث نہ بنا۔ اصل میں ہوا یہ کہ انگریزی اور اردو میں فرق یہ ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ایک ایک حرف جڑتا ہے، اردو کے جوڑنے پڑتے ہیں، آپس میں سرے ملانے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کتابت اور چیز ہو جاتی ہے، خوش نویسی اور ہو جاتی ہے، اور ہماری زبان باقی دوسری زبانوں سے بہت مختلف ہو جاتی ہے، عربی کی طرح، فارسی کی طرح، کہ یہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ عربی اور فارسی والوں نے اس کے اوپر تحقیق جاری رکھی اور اپنے کام کو بھی جاری رکھا، لیکن ہمارے ہاں ایک مرض یہ ہے کہ ہم ایک ریٹ ریس میں ہم دوڑ پڑتے ہیں، جو ایک کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پڑ جاتے ہیں۔ اب کمپیوٹر آیا تو اخبارات میں فوری طور پر جو سب سے بڑا روزگار کا ذریعہ جو تھا وہ یہی تھا، جو کتابیں لکھتے تھے
جو پبلشرز کے ہاں کتابیں کام کرتے تھے، خوشنویس یا اخبار کے دفاتر میں کام کرتے تھے، رسائل میں کام کرتے تھے، وہ کمپیوٹر کے آنے سے وہ جب ایک سلسلہ شروع ہو گیا، دوسرا حرف کے ساتھ لکھنے کا، کمپیوٹر کو لکھنے کا، تو وہ پھر کاتب جو ہے وہ اخباروں سے غائب ہو گئے، اور وہ پھر باقی سرخیاں لکھنے تک رہ گئے. لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ سرخیاں بھی کمپیوٹر سے لکھی جانے لگ گئیں، تو خوشنویس وہاں سے بھی فارغ ہوئے، کتابیں بھی وہی چیزیں کمپوزنگ ہونے لگ گئی، تو اس وجہ سے یہ ہوا. اور ایک اور ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ ہم جو میسیجنگ ہے ہماری موبائل کے اوپر، وہ ساری رومن اردو میں شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے لوگ تھوڑی بہت جو اردو ان کو لکھنا آتی تھی وہ بھی وہاں سے چلے گئے، تو بس وہ رومن میں ہی لکھتے رہتے ہیں، رومن انگریزی میں اردو لکھتے رہتے ہیں، اور اس سے بات چلتی رہتی ہے. وہاں سے بھی بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے کتابوں سے، رسائل سے، جو کتابت کرنے والے لوگ وابستہ تھے، روزگار جن کا، ان کو شدید ترین نقصان پہنچا. تو یہ بڑی اچھی ایک تجویز ہے، اور کچھ اسکولوں والے کرتے بھی ہیں، وہ کتابیں لگاتے ہیں ایسی جن سے کتابت سکھائی جا سکے بچوں کو، لیکن بچے ان سے بھاگتے ہیں. جو پڑھ ہی نہیں سکتا سرے سے، اردو پڑھنا بھی تو بھاگ گئے نا، اردو میں بہت کم کام باقی رہ گیا، تو انگریزی چلنے لگی. لیکن انگریزی بھی عجیب طرح کی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں آتی، نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، ایک کشمکش میں ہم کھڑے. تو آپ کے نزدیک اس کی ترقی کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سر ترقی کے لیے بے شمار آئیڈیاز ہوتے ہیں. میں اگر چھوٹا ہوں تو میرے پاس چھوٹے آئیڈیاز ہوں گے، جو بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں ان کے پاس بڑے بڑے آئیڈیاز ہوں گے. تو میں اپنی بساط کے مطابق تو یہی کہنا چاہوں گا کہ فرض کریں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اور ان 4 صوبوں میں میں نے فرض کرے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر میں نے ان 4 صوبوں میں کیلی گرافی کو رواج دینا ہے. تو اب میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے دیکھیں ہم پاکستان میں کتنی بیوروکریسی کو افورڈ کرتے ہیں. آرمی کی بیوروکریسی افورڈ ہوتی ہے، سول بیوروکریسی افورڈ ہوتی ہے، اور جو پولیٹیکل بیوروکریسی ہے وہ بھی افورڈ ہوتی ہے اچھے خاصے ایکسپینسز کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک صوبے میں 4-5 بندے جو ہیں، خطاط جو ہیں، ان کو ایز اے بیوروکریٹ سمجھ لیں. خطاط، بڑے خطاط کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، بیوروکریسی کے یوں سمجھ لیں کہ وہ جو پروٹوکول کے تحت ہوتا ہے کہ رہائشیں دی جائیں، گھر دیے جائیں، سہولیات دی جائیں، اور ان کو ایک سبجیکٹ دیا جائے کہ جی آپ 4-5 بندے ہیں، آپ کے پاس یہ صوبہ ہے، آپ نے اس صوبے کے اندر جو ہے نا وہ خطاطی کو پروموٹ کرنا ہے، سال کے بعد رزلٹ دینا ہے. یہ ہر صوبے میں ہو جائے. پاکستان کے گنے چنے خطاط ڈھونڈیں گے، کتنے بنیں گے؟ 15، 20، 25، اتنے بڑے بڑے سارے اچھے لکھنے والے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اب جب ان کو ایک روزگار اچھا مل گیا، سہولیات مل گئی، پروٹوکول مل گیا، اب ان سے کام لینا ہے، کام لیا جائے. آج ہر بندے نے اپنے اپنے صوبے میں کام کرنا ہے. اب فرض کریں ایک خطاط کو ایک صوبے میں ڈیپیوٹ کیا گیا نا، تو اب وہ کیا کام کرے؟ فرض کریں میں ایک خطاط ہوں، اب میرے ذمہ ڈیوٹی ہے جی کہ میں نے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے، تو میں کون سے سٹیپس لوں گا کہ خطاطی کو پروموٹ کیا جائے؟ میری سمجھ میں صرف 3 چیزیں ہیں جن کو پروموٹ کیا جائے. ایک تو یہ کہ علاقے کے جتنے بھی پینٹرز اور آرٹسٹ حضرات ہوں ان کی کلاسیں لی جائیں، ان کی ورکشاپس کروائی جائیں. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ علاقے میں جتنے بھی کمپیوٹر کمپوزرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے، کیلیگرافیکلی ان کو ٹریننگ دی جائے. اور تیسرا جو ہے وہ اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں نا ان کی ٹریننگ کی جائے، اساتذہ کو سکھایا جائے. اب ایک خطاط پورے اسکول کے سارے بچوں کو نہیں سکھا سکتا، لیکن اگر ایک خطاط اس اسکول کے سارے اساتذہ کو سکھا دے گا تو اب ان اساتذہ سے جتنے بچے سیکھیں گے وہ سیکھ جائیں گے. یعنی کام تھوڑا سا وہ پھیل جاتا ہے نا، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، اسٹیپ وائز ہو جاتا ہے. تو یہ جو 3 سٹیپس ہیں نا کہ اساتذہ کو سکھایا جائے، پینٹرز اور آرٹسٹ حضرات کو سکھایا جائے،
اور جو کمپیوٹر پر کمپوزرز وغیرہ ہیں اردو کی جو ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو تعلیم دی جائے اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تعلیم جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے. فائدہ یہ ہوگا کہ اساتذہ جب بچوں کو سکھائیں گے تو ایک وقت میں بچوں کی لکھائی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اس ماحول میں. جب پینٹر اور آرٹسٹ حضرات سیکھ جائیں گے, کیلیگرافی سیکھ جائیں گے, اور وہ جب کچھ اچھا لکھا ہوا لکھ کر بازار میں لگائیں گے, کوئی اشتہار لگائیں گے, ہولڈنگ لگائیں گے, تو وہ جو ہے ایک اچھا تاثر لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملے گا, مزاج بنے گا لوگوں کا, اچھا دیکھنے کا مزاج بنے گا. اور اسی طرح سے جب ان کو کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر والوں کو سکھایا جائے گا تو جو کتابیں سامنے آئیں گی ان کے ٹائٹلز اچھے ہوں گے, کیلیگرافیکلی دیدہ زیب ہو جائیں گے. تو یہ ایک وقت میں ان تینوں چیزوں پر کام کرنے سے ایک ماحول جو ہے نا وہ کیلیگرافک ہو جائے گا. تو یہ میری سمجھ میں ایسے ہے, اور سال کے بعد اس کی پروگرس لینی چاہیے. یا بتائیں جی کہ کیا پروگرس کی. مجھے تو یہی سمجھ میں بہت آتا ہے اچھی کہ اساتذہ تجویز کو ہے, روزگار دیا جائے. بہت اچھی تجویز ہے. پورے ملک میں آرٹ کونسلیں ہیں. آرٹ کونسل کے اندر ہر آرٹ کونسل کے جیسے میوزک کی کلاسیں ہوتی ہیں تو خطاطی کی کلاس ہی کیوں نہ ہو, خوش نویسی کی کلاسیں کیوں نہ ہو, وہاں زیادہ لوگ آئیں گے. اور یہ بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے. اور وہاں سے پھر جو ایسے ریفریشر کورسز کیے جاتے ہیں, اگر یہ اساتذہ کے کورسز کیے جائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں, سارے اساتذہ کو بلا کے آپ سارے نہیں تو کچھ کو بلا کر آپ سکھا دیں. اگر آپ کے پاس 500-700 لوگ بھی یہ اچھے خوبصورت لکھنا سیکھ جائیں تو وہ آگے اس چیز کو بچوں تک پھیلائیں گے تو ایک بڑا سلسلہ اچھا بن سکتا ہے. تجویز آپ کی بڑی دیکھیں زبردست ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یہ والی یاد آ گئی ہے کہ میں نے اساتذہ کی جو بات کی نا اس میں ایک لاجک یہ والی ہے کہ پہلے دور کے آپ کے جیسے اساتذہ تھے, ہمارے اساتذہ تھے, اس دور میں چلے جائیں, آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں, 35 سال پہلے چلے جائیں. اصل وجہ جو تھی نا وہ قلم اور دوات, لوگ اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں جی کہ قلم دوات تھی اب ختم ہو گئی ہے تو فرق پڑ گیا ہے. یہ وجہ ضرور ہے, لیکن اس سے جو بڑی وجہ ہے نا, مین وجہ وہ یہ والی ہے کہ اس وقت کے اساتذہ جتنے بھی تھے ان ساروں کی لکھائیاں اچھی ہوا کرتی تھی. کچھ چند ایک ہوا کرتے تھے جن کی لکھائی جو خط جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا, چند ایک ہوتے تھے, اکا دکا, لیکن میکسیمم کی لکھائیاں خوبصورت تھیں جن کا امپیکٹ بچوں کی لکھائیوں کے اوپر پڑتا تھا, اور تقریباً اس وقت زیادہ بچوں کی لکھائیاں بھی ٹھیک ہوا کرتی تھیں. آج کل کے دور میں یہ اس کے بالکل برعکس ہوا ہے, اور وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ اساتذہ کی لکھائیاں ٹھیک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی لکھائیوں کا اچھا امپریشن اور امپیکٹ نہیں پڑ بال رہا ہے. پوائنٹ آ گیا نا, بال پوائنٹ سے تو پھر کہاں آپ لکھ سکتے ہیں اچھا. جو ایک کٹ لگے ہوئے اردو کے جو خط لکھنے کے لیے جو پین ہوتے تھے یا چیزیں ہوتی تھیں یا مارکر ہوتے تھے کٹ لگے ہوئے. پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ کتابیں لگائی جاتی تھیں ہر کلاس کے اندر, انگریزی کی اور اردو کی رائٹنگز کی اور خوشنویسی کی, باقاعدہ نمبر ہوتے تھے ہر امتحان میں. تو وہ پھر بچے جو ہے وہ ان سے شوق سے سیکھتے تھے اور اس کا نتیجہ اچھا بھی نکلتا تھا. لیکن وہ رفتہ رفتہ جی کتابوں کا بوجھ ہے. جس طرح ڈرائنگ انہوں نے ختم کی, جس طرح سائنس میں پریکٹیکل جو ہے وہ ختم کر دیے, لیبارٹری کا تصور, دنیا بھر میں لیبارٹریز بن رہی ہیں اور ہم نے لیبارٹریز ختم کر دی کہ یہ کیا ہے. اور ہمارے جتنے دیکھیں بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے چیزیں, وہ یہی اسکول کی اور کالجز کی اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں سے سیکھے نا, امتحان سے وہ چیزیں وہاں سے ہو گئی, لیکن ان کا ہم نے رول ختم کر دیا. اسی طرح خوش نویسی کا رول ہم نے ختم کر دیا. جب استاد ہی گچی مچی آگے لکھے گا تو بچہ آگے کیا اس سے سیکھ کے لکھے گا, اس کو بھی لکھنا نہیں آئے گا. جب استاد کی اپنی املا غلط ہوگی, جب وہ الفاظ کو صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکے گا تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا. یہی بات ہمارے چیز کی ہے کہ آج بچے کو سین سے یہ اور سواد کا پتہ نہیں ہے, فرق کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. وہ صندوق سین سے ہی بولتا ہے. تو جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کا بڑا رول ہے. اگر جس طرح آرٹ کونسلیں ہیں
اور جس طرح ڈرائنگ اسکولوں میں ڈرائنگ کی کتابیں لگتی ہیں، اسی طرح سے خطاطی پھر سے اگر شروع ہو اور قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلع کی سطح پر ان کے خطاطی کی نمائشیں ہوں، لوگ بچے آئیں. اور میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں یا امریکہ میں ادھر ادھر جو ہے وہ بڑے بڑے ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، نمائشیں، بچے کو رنگ روغن ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، اور وہاں مقابلہ ہوتا ہے 4-4 5-5 گھنٹے بچے بیٹھ کر اپنی چیزیں بنا بنا کے اس میں پرائز لیتے ہیں، انعامات لیتے ہیں. ایسی ہی نمائشیں بنائیں اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، وہاں سیکھیں. تو یقینی بات ہے، یہ تو ایک شوق پیدا کرنے کی بات ہے نا. اگر آپ شوق پیدا کریں گے تو بچہ تو سیکھنے کے لیے، ہر نئی چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا. جب بچوں کو شوق سے چیزیں سکھائیں گے، ان کے انعامات ہوں گے، ان کو نمبرز ان کے ہوں، ان کو پتہ ہو آگے ترقی حاصل کرنے کا اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہ یقینی بات ہے اس سے وہ آپٹ کرتا ہے، اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بڑی شاندار بات ہے. اور پھر ہمارے تو جس طرح اسلام میں تصویر بنانے، بت بنانے یا اس طرح کی چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اس کے رد عمل میں یہ خطاطی آئی، اور دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے مقابر اور آثار ہیں وہاں پر اسلامی خطاطی اور قرآن مجید کی خطاطی اور عربی کلمات اور چیزیں وہ آج بھی جو ہے وہاں پہ سینکڑوں سالوں سے کھڑے ہوئے ہیں یادگار کے طور پر. وہ یہی خوشنویسی ہے، خطاطی ہے، جو ایک اسلامی آرٹ کہلاتا ہے. اچھا، آپ بھی کوئی اپنے فن کو نام دیتے ہیں، لکھائی کو نام دیتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ میری خطاطی کا یہ نام ہے، جیسے نوری نستعلیق ہے یا اس طرح ہے. آپ کی بڑی شاندار خطاطی ہے، بڑی کمال کی. میں نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھی ہیں آپ کی، وہ بس بہت زبردست. اساتذہ کا فیض ہے، یہ اساتذہ کا فیض ہے. ندی اوپر سے بہ رہی ہے اور ہم بھی اس میں اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے پوچھا نا کہ خطاطی کا نام، تو خطاطی کا نام تو ہمارا کوئی لاہوری نستعلیق ہی ہے، کیونکہ جب اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اسلام عرب سے نکل کر فارس سے ہوتا ہوا برصغیر پاک و ہند میں آیا، تو اس کے ساتھ ساتھ روایات بھی اور زبانیں بھی اور سارا کچھ آہستہ آہستہ مکس ہوتا کرتا کرتا جب ہمارے ہاں پہنچا نا، تو ایران سے جب ہندوستان پاکستان میں آیا نا، تو اس میں دو اسلوب تھے. مطلب ایک ہمارا لاہوری خط تھا، ایک دہلوی خط تھا. تو دہلوی خط کو انڈیا والوں نے ایکسیپٹ کیا اور زیادہ ادھر کچھ کیا جانے لگا، لیکن پاکستان کے مقابلے میں وہاں پہ نہیں ہوتا، دہلوی بھی نہیں ہوتا. اور پاکستان میں لاہوری نستعلیق کے نام سے اس کو ہو گیا، نام مل گیا. تو اب یہ لاہوری نستعلیق ہی ہے، بیسیکلی ہم لاہوری نستعلیق کے فالوورز ہی ہیں. اور نام خط کو کیا دینا، اسی لاہوری خط کے نام کو میں نے ایک دفعہ، پہلی دفعہ بلکہ، پاکستانی خط کے نام سے منسوب کیا تھا کہ اس کا نام واہ واہ لاہوری واہ خط کی واہ، بجائے پاکستانی خط ہونا چاہیے. کیونکہ جو زبردست. قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے خط پر، قومی خط پر، قومی لباس پر اور اپنی قومی روایات پر فخر کرتی ہیں. تو ہمارا جو ہے نا، اس کو لاہوری خط کہنے سے اور پاکستانی خط کہنے سے اس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے اور ایک ملی شناخت کے طور پر زیادہ اچھا خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو پھر کچھ دوست احباب جو خطاط تھے انہوں نے ایک دو جگہ پہ مینشن بھی کیا پازیٹیولی کہ یہ ایک اچھا مطلب کہ نام تھا کہ اس کو لاہوری سے اگر پاکستانی کر دیا جائے. لیکن ایک لاہوری خط جو ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، پھر وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی خطرہ ہوتا ہے. ایک ہاں تو یہ ہمارے ہے، خط کی تاریخ ویسے بھی کم ہے، ایک تو ہمارے یہ خط بات. کی ہماری جو تاریخ ہے وہ ایران کے مقابلے میں ویسے ہی کم ہے. تو اس میں سے اگر پھر سے بھی ایسے کر دیا جائے تو کینوس تو بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک لاہوری خط کی جو ایک تاریخ ہے وہ بھی تھوڑا سا خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے پھر. تو یہ پاکستانی خط کہیں یا لاہوری خط کہیں، یہی ہمارا قومی خط ہے، یہی ہمارا قومی خط ہے. قومی زبان اردو ہوئی اور قومی خط جو ہے وہ نستعلیق ہوا.
خط نستعلیق جو ہے یہ ہمارا قومی خط، نستعلیق تو اسی کو فالو کیا ہے، اساتذہ کی نقل کی ہے، ان کے نقش قلم پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے جی جی۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو لوگ انڈے کے اوپر بہت کچھ لکھ لیتے ہیں، آیات لکھ لیتے ہیں کافی بڑی بڑی، یا چاول کے دانے کے اوپر لکھ لیتے ہیں، تو وہ کون سی خط آتی، وہ کس خط میں لکھتے ہیں؟ وہ اس کو کیلیگرافی یوں سمجھ لیں کہ منییچر کیلیگرافی کہہ لیں، کہ وہ بیسیکلی خطاطی جو ہے نا وہ مطلب جیسے قلم کے قط ہوتے ہیں، کہیں سے لفظ پتلا ہے کہیں سے موٹا ہے، ویسے نہیں لکھا جاتا۔ اب چاول کے دانے پر ویسے نہیں لکھا جائے گا کہ میں نے لفظ کو کہیں سے موٹا کرنا ہے کہیں سے پتلا کرنا ہے، ویسے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اس کو بہت باریک سا صرف لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم پین سے یا پینسل سے کاپی پر لکھتے ہیں ایسے اس پر لکھ لیں، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ قبلہ حافظ یوسف صدیقی علیہ رحمہ انہوں نے بھی چاول کے دانے پر سورۃ فاتحہ لکھی تھی، اور میں نے بھی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی کہ چاول کے دانے کے اوپر پوری سورۃ فاتحہ لکھنا اور خشخاش کے دانے پر اس میں محمد لکھنا۔ تو یہ اساتذہ کو فالو کرنے میں یا پیروی کرنے میں ایک دل ہوتا ہے کہ جیسے اساتذہ نے کیا ویسے ہم بھی کریں۔ اور منییچر تو اسلام کی تو بڑی، اسلامی ایران کی تو بڑی تاریخ ہے، اور خود ہمارے یہاں پاک و ہند میں ہمارے جو خاص طور پر بادشاہ گزرے ہیں ان کے درباروں سے وابستہ جو پینٹر ہوتے تھے اور کام کرتے تھے، تو وہ خوش نویسی بھی ہوتی تھی، پینٹر بھی ہوتے تھے، تو وہ بادشاہوں کی تصویریں بناتے تھے، منییچرز بھی بڑی بھی، تو وہ بھی ہمارے ایک بہت شاندار ایک تاریخ ہے ہماری منییچرز کی، اور اس میں بھی خطاطی بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اور یوں آپ چلے جائیں سمرقند و بخارا اور ادھر عراق کے، ایران کے، اور جو ترکیہ کے بڑے آثار ہیں مساجد کے، مقابر کے، تعلیمی اداروں کے، تو جو گنبد کے اندر لکھائی ہوتی ہے وہ کمال ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں مساجد میں دروازوں کے باہر محرابیں بنائی جاتی ہیں، یا وہ تحریر لکھی جاتی ہے، کتابت کی جاتی ہے بڑے اعلیٰ درجے کی، نیلی نقاشی ملتان کی جو ہماری مشہور و معروف ہے اس میں لکھائی بڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ فن تو ہر طرح سے زندہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح رہا تو ایک نہ ایک دن تو یہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گا۔ اس کے لیے واقعی آپ کی تجویز بہت اچھی تھی کہ اس فن کو بچانے کے لیے حکومت بھی کچھ اقدامات کرے تو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو۔ دیکھیے سر، اصل میں کچھ کام ہمارے کرنے والے ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں۔ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ تو ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن جو کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے جتنی مرضی کوشش کریں۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر آج اس دور میں بھی اس کیلیگرافی کو کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وقت کے بہاؤ کے الٹی سمت تیر رہے ہیں، دقت سے کر رہے ہیں، مشکل سے کر رہے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں روزگار کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے۔ تو جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے سمیت جتنے بھی، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ گورے کیا کرتے ہیں نا جی کہ یہ فلاں پرندہ ہے یا فلاں جانور ہے، اس کی نسل ناپید ہو رہی ہے تو اس کی افزائش کرنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ ہم لوگ آج کے دور میں خطاطی کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو اس طرح سے اس کی افزائش کرنے میں اور اس کی بقا کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں ان کے تحت جو ہے نا وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اب میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرا روزگار لکھا ہوا ہے، نوکری کر رہا ہوں اور معاملات چل رہے ہیں اور میں خطاطی کو سنبھالا دیے ہوئے ہوں یا خطاطی نے مجھے سنبھالا دیا ہوا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر میں خطاطی کے حوالے سے روزگار پہ آ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ جیسے دوسرے اساتذہ کرام نے اس کو چھوڑ کر سوئچ اوور کر کے میں بھی چھوڑ جاؤں، تو یہ مطلب کہ مشکل کام ہے آج کل کے دور میں۔ اس وقت کے لوگ تھے ہر وقت وہی لکھتے رہتے تھے، مشق میں رہتے تھے، ہمیں تو کوئی چیز لکھنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، پھر لکھنا پڑتا ہے، پھر سنوارنا پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ تھے وہ ہر وقت وہ اسی ماحول میں رہتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ کون فیکون، کاغذ قلم دوات لیا اور لکھا اور ہو گیا۔
ہم تو اتنی آسانی سے نہیں لکھ سکتے، ہمیں زیادہ تردد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی خطاطی یا اپنے جو کتبے ان کے بارے میں کوئی کتاب وغیرہ آپ نے لکھی؟ جی کتاب 2024 میں پبلش ہوئی تھی، اس سے 4-5 اچھا سال پہلے لکھی ہوئی تھی، تو وہ استاد محترم قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب کے زیر نگرانی لکھی تھی۔ واہ، اپنے اسباق لکھے، بلکہ پہلے ان کو خواہش ظاہر کی تھی میں نے کہ میں نے کہا سر یا تو میں قرآن پاک لکھنا چاہتا ہوں یا پھر تختیاں دوبارہ سے لکھنا چاہتا ہوں، جیسے میرے پردادا استاد محترم زرعی رقم صاحب تھے، تاج الدین زرعی رقم صاحب، ان کی جو کتاب تھی مرقع زرعی، اس پیٹرن پر میں تختیاں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، یا پھر قرآن پاک لکھنا چاہتا ہوں، یا پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی دوبارہ سے چھوٹی کتابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2-3 کام ہیں، ان میں سے میں کوئی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو ماشاء استاد اللہ ماشاء محترم اللہ، قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب نے پھر کہا کہ آپ ایسے کریں کہ تختیاں دوبارہ لیں۔ تو پھر یہ اس خلاصے کی مد میں جو بہار نستعلیق کے نام سے 2024 میں شائع ہوا، اور ابھی اچھا 2026 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپ چکا ہے، تو وہ میں نے لکھنی شروع کی، اور استاد جی کی زیر نگرانی 1.5 سال کے عرصے میں نے یہ دوبارہ تختیاں لکھی، ان کو چیک کروائیں، اصلاح کروائیں، اور کتاب کی مد میں انہوں نے اجازت دی تھی، کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں لکھی کتاب اس طرح سے خلاصہ۔ تاج الدین صاحب کے بعد کسی استاد نے بھی احتراماً ادباً یہ نہیں کیا کہ اب پروین انہوں نے تاج الدین زرعی رقم صاحب نے لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا لکھیں۔ تو میری طرف سے یوں سمجھ لیں کہ ابھی بے ادبی ہو گئی، لیکن وہ استاد جی سے پوچھ کر پھر میں نے کیا، انہوں نے بہت اجازت دی اچھی اور بات، ساتھ میں ہیلپ کی۔ تو بہت اچھی بات، بہار نستعلیق کے نام سے پھر کتاب جو ہے نا وہ ایک ظہور پذیر ہوئی 2024 میں، نومبر 2024 میں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اچھا صفدر حسین راجہ صاحب، آپ ہاکی کے بڑے اچھے کھلاڑی رہے اور ملکی سطح پر بھی آپ کھیلتے رہے ہیں، تو یہ ہاکی کو کیا ہوا؟ یہ سر ایسے ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک فارمولا بتا دوں اپنا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں جس فیز میں داخل کرتی جائے نا، اس فیز کو اچھے طریقے سے نبھانے کی محنت سے، لگن سے، خلوص نیت سے کوشش کرنی چاہیے جس فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک نوجوانی کا فیز تھا جس میں نوجوان تھا، ہاکی کھیلتا تھا، شوق سے کھیلتا تھا، کام کیا شام کو ہاکی، نوکری کی شام کو ہاکی، تو وہ ایک شوق تھا جس کی وجہ سے خطاطی اپنی ہاکی جو تھی وہ چلتی رہی، اور 2007 میں پھر پاکستان نیشنل چیمپئن شپ میں حیدرآباد میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اعزاز حاصل رہا۔ تو چونکہ ہم شوق سے کھیلنے والے تھے، شوق سے کھیلنے والے کا مقابلہ ایک ڈپارٹمنٹ کے کھلاڑی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک اعزاز تھا کہ 2007 میں پارٹیسپیشن ہوئی اپنے علاقے میں، تحصیل میں، ڈویژن میں، اس اچھا لیول تک، مطلب کہ اچھے لوگ دوست احباب ہاکی کھیلنے والے جانتے تھے، ایک نام تھا، عزت بھی کرتے تھے، محبت بھی ملتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب 92 میں کیلی گرافی کی طرف، اور اسپیشلی جب قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب کے زیر سایہ آیا خطاطی کے حوالے سے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہاکی کی جگہ خطاطی نے لے لی اور وہ ریپلیس ہو گیا، اور دل نے یہ سوچا کہ اب بڑھاپے میں ہاکی تو نہیں کھیلی جا سکتی، لیکن بڑھاپے میں ناک پہ اینک رکھ کے بابا جی خطاطی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب ہاکی آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہی ہے اور خطاطی آگے ہو گئی ہے، تو اس ماشاء وجہ سے ہاکی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، اور کیلیگرافی کی طرف جو ہے نا وہ شوق اور اس کا رجحان زیادہ ہو گیا۔ تو پھر آج جو ہے وہ لوگ، وہ پرانے لوگ ہاکی کے حوالے سے جانتے ہیں، اور آج کل کے نئے لوگ خطاطی کے حوالے سے جانتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ان کا شکریہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو اپنی صلاحیتوں پہ ہے کہ بھائی ایک وقت آپ کئی چیزوں میں آپ کا نام بن جاتا ہے، اور آپ کھیل میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں۔ کھیل بھی ایک صحت مند چیز ہے، خطاطی، خوشنویسی، یہ بھی ایک بڑا صحت مند عمل ہے۔ جب تک ذہنی طور پر آپ بالغ ذہنی طور پر آپ کی آسانی اور خوش نظر ہو، اس وقت تک آپ لکھنا بھی آپشن نہیں لکھ سکتے آپ اپنے ذہن کے ساتھ پریشانی کے عالم میں یا اس طرح۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے اور ترقی ہونی چاہیے،
اور میٹرک کی سطح ایف اے بی اے بی ایس جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس سطح پر یہ الگ باقاعدہ خوشنویسی خطاطی اس کے بارے میں جاننا، امتحان پاس کریں، نمبر ہوں، الگ سے سبجیکٹ ہو، جو سیکھیں تو یقینی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھوتری ہوگی اس کی۔ اور اب بھی ہاتھ سے یعنی کتابت شدہ کتابیں آتی ہیں؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی آج کل نہیں آ رہی ہیں، کوئی نہیں اتنا تردد نہیں کرتا ہے۔ جو چند لوگ ہیں لکھنے والے اور جو پرانے لوگ ہیں، یعنی کہ جو کتابت کرتے رہے ہیں اور آج کے دور میں وہ موجود ہیں، تو وہ بھی چھوٹی کتابت جو ہے نا، وہ پہلی بات یہ کہ آج کل لوگ کرواتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ تردد زیادہ ہوتا ہے چونکہ سارا کچھ وہ ایلوپیتھک چل رہا ہے نا، کہ فٹافٹ ہوا کھایا ٹھیک ہو گیا، تو اسی طرح سے وہ فونٹس بن گئے ہیں اور لوگ فونٹس میں کتابوں کو ٹائپ کروا لیتے ہیں۔ لیکن چند دوست احباب ایسے ہیں جو پرانے بھی ہیں، ذوق والے بھی ہیں، خطاطانہ قسم کا ذوق ان کا ہے، اور وہ ٹائٹلز لکھوا لیتے ہیں۔ اور وہ چند ایک خطاط جو پاکستان میں ابھی ہیں، ان کے پاس وہ کتابوں کے ٹائٹلز کا تھوڑا بہت کام ہے جو ذوق والے لوگ لکھوا لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ ہاتھ سے کتابیں نہیں لکھی جاتی، ٹائپنگ ہی چلتی میرے ہے۔ خیال میں اب تو جو خطاطی یا خوشنویسی ہے وہ جلسے جلوسوں کے اور بڑے بڑے جو اشتہارات بنتے ہیں اس تک رہ گئی ہے، جو لکھنے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے، لیکن اب وہ بھی زیادہ تر جو ہے نا، وہ کمپیوٹر ڈیزائنر جو ہوتا ہے نا، وہی اس پہ کمپوز کرتا ہے، اور بڑے سے ہولڈنگ پہ، وہ فلیکس پہ اور اس طرح کے میٹر پہ وہ پرنٹ کر کے تو بڑے بڑے ہولڈنگز پہ لگا دیتے ہیں، اور مطلب کہ زیادہ مزیدار کام نہیں ہوتا ہے۔ توجہ نہیں ہے نا، صرف یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ دی جائے یا دلائی جائے تو پھر یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ آپ کا پیار ملے گا تو سنور جائیں گے، ورنہ دنیا کی ہواؤں میں بکھر جائیں گے۔ تو جن چیزوں کو پیار دیا جائے، توجہ دی جائے، وہ نکھر جاتی ہیں۔ جس لگن اور شوق سے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے، لگتا ہے کہ شاعری کا بھی شوق آپ کو ہے، آپ نے بتایا نہیں ہمیں۔ ہاں، شاعری کا وہ بس نوجوانی سے شوق رہا ہے، کتابیں پڑھنا، شاعروں کو سننا، اور ذوق رہتا ہے اس سے، ذرا وہ طبیعت لطیف سی ہو جاتی ہے، اور یعنی کہ بندے کا اندر باطن ذرا خوبصورت اور نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذوق رہا ہے، ابھی بھی ہے، لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اشعار اپنے یاد ہیں تو آپ ہمیں سنائیے، بسم اللہ۔ میں اپنے پنجابی یا پٹواری میں کچھ ایک دو کسی شعر بھی ہیں، زبان میں سنا ہے، وہ تو ہماری اپنی زبانیں ہیں ساری۔ وہ بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ میں سننے والوں سے یہ عرض کروں کہ میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے اگر میری شاعری میں کچھ اس کی شدیں مدیں زیریں زبریں غلط ہو جائیں تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو خیال ہے جس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ خیال جو ہے نا، وہ میرے لیے زیادہ مطلب کہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو باقی رموز و اوقاف کے لیے اور اس کے اوزان کے لیے میں معذرت چاہوں گا دوستوں سے۔ برحال میں کچھ سنا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے شاید میں دلیری کر جاتا ہوں جی۔ وہ شعر ایسے ہے کہ مطلع کے بغیر ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے، جیسے آ گیا ویسے ہی لکھ دیا، مطلع کے بغیر ہی ہے۔ اچھا، میں مڑکا مڑکا پھیردا جاواں، واہ، میں مڑکا پھیردا جاواں، تو من دا مڑکا پھیر وسائیاں، واہ واہ، میریاں شداں مداں زبراں پیشاں، میریاں شداں مداں زبراں پیشاں، واہ واہ، تو اے مہتا زیر وسائیاں، واہ واہ، واہ واہ، میری ہر ایک نوک پلک وچ، میری ہر ایک نوک پلک وچ، تو ہے نہ کوئی غیر وسائیاں، واہ واہ، واہ واہ، واہ تو واہ، ہے پیر پڑھیں، واہ واہ، میری ہر ایک نوک پلک وچ، تو ہے نہ کوئی غیر وسائیاں، واہ واہ، تو ہے لکھ کروڑ وسائیاں، واہ واہ،
तूएं लख करोड़ वे साइयां, अन्या, मैं सिफराना ढेर वे साइयां। वाह, मालक जिस जिस कम मालक राजी होवे, हम्म, जिस कम मालक राजी होवे, उस विच सबे खैर वे साइयां। वाह 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 वाह, और आखिरी था इसका कि मालक जिस दम आण बुलावे, अच्छा, मालक जिस दम आण बुलावे, सफदर ना कर देर वे साइयां। वाह 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 मैं सिफराना वाह। ढेर वे साइयां। और भी याद है कुछ? जी, और भी याद है कुछ? और भी, हाँ एक है, और भी है। वो ऐसे है कि अ, पाटा दामन जेना सीताई क्या कीताई, वाह 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 पाटा दामन जेना सीताई क्या कीताई, वाह वाह सबर प्याला जेना पीताई क्या कीताई। वाह 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 वाह, इश्क मोहब्बत चाहत विच जे अथरू नहीं, अच्छा, इश्क मोहब्बत चाहत विच जे अथरू नहीं, खाक मोहब्बत प्यार कीताई क्या कीताई। वाह 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 लम्मे वाह चौड़े, लम्मे चौड़े डूंगे वाज बहु कीते नी, वाह 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 लम्मे चौड़े डूंगे वाज बहु कीते नी, अमल ना उसते आप कीताई क्या कीताई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, लोकां ने जे दर्द न कीते अपने दर्द, अच्छा, लोकां ने जे दर्द न कीते अपने दर्द, हज उमरा भी जे कीताई क्या कीताई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, अपनी अपनी जात दे करबल विच ना जेकर तू, अपनी जात दे वाह करबल विच ना जेकर तू, हक बातल विच फर्क कीताई क्या कीताई। वाह और वाह आगे एक वाह शेर है जो वाह मुझे वाह, बहुत ज्यादा, अभी ये जो मैं शेर पढ़ने वाला हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि माशाल्लाह अपनी माशाल्लाह, जात दे चिड़िया घर विच चिड़िया नहीं, वाह वाह, अपनी जात दे चिड़िया घर विच चिड़िया नहीं, हम्म, कावा डोडर लूमड़ चीताई क्या कीताई। वाह 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 और वाह वाह, आखिरी बहुत इसका खूब बहुत, इसका मकता था कि अपनी जात दा चूड़ा बन के जग दे सफदर, वाह 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 अपनी जात दा चूड़ा बन के जग दे सफदर, जेकर अंदर साफ न कीताई क्या कीताई। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शायरी भी आपकी बड़ी कमाल की है। और तसव्वुफ हमारा एक बुनियादी पसंदीदा एक अमल है और उससे हम गुजरते हैं लोग। आपने भी शायरी उसमें सूफियाना अंदाज से की, माशाल्लाह, बहुत कमाल का। आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही और किताबत और खुशनवीसी और ख़त्ताती के बारे में काफ़ी मालूमात हुई हैं और आपका जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपने एक चैनल भी तो बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। जी, वो चैनल मई 2020 में शुरू किया था। तो चैनल शुरू करने की वजह भी बड़ी अजीब सी बनी थी। एक छोटा सा वाकया है वो मैं जरूर बयान करना चाहूंगा क्योंकि वो जी सबब जी बना जी, था चैनल शुरू करने का। बिस्मिल्लाह। हमारे पाकिस्तान के एक बुजुर्ग खत्तात हैं, हमारे मतलब के बड़े हैं और लाहौर में होते हैं। उनका नाम है अहमद अली भुट्टा साहब। वो अच्छा हाफिज यूसुफ सदीदी अलैहि रहमा के शागिर्द भी हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। इस्लामाबाद में जब 2017 में 18 में नुमाइश हुई ना, तो वो यहाँ पे आए। तो मैंने, चूंकि वो बड़े उस्ताद भी हैं और दोस्तों की तरह भी थे, तो उनके साथ जरा गपशप भी हो जाती थी, फ्रीली भी। तो मैंने उनसे वैसे ही कहा, मैंने कहा भुट्टा साहब आप हमारे बड़े हैं, उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, तो आपने कभी सोचा कि आपने अपने शागिर्दों में से कोई एक शागिर्द को तैयार करना है जिसको अपना सारा कुछ हैंड ओवर करना है, सिखाना है, दाव पेच सारे, और उसके बाद फिर मरना है।
تو ہنس کر کہنے لگے کہ راجا صاحب یہ اتنا مشکل فن ہے کہ لوگ آتے ہیں پہلی تختی میں دوسری تختی میں بھاگ جاتے ہیں، مشکل کام ہے تو سیکھتے ہی نہیں ہے، تو کس کو سکھایا جائے؟ کوئی آئے کچھ ٹائم ٹکے اس کو سکھایا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو پوچھنا ہے مجھ سے بھی تو پوچھے گا، تو پھر خیال گزرا کہ کیوں نہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ یوٹیوب کے چوراہے کے اوپر بہار نستعلیق چینل کی صورت میں چھوڑ دیا جائے، رکھ دیا جائے، جس سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں اور یوں ان سخت سوالوں سے بری و ذمہ ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ وجوہات تھی یہ چینل جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ بہت بہت ممنون ہوں جناب صفدر حسین راجہ، ہمارے بہترین خوشنویس اور خطاطوں میں سے ہیں۔ بہت بہت عنایت آپ کی، بہت شکریہ، بہت شاندار طریقے سے آج آپ کی ایک مشکل فن کے اوپر بات چیت ہوئی، اور میں آپ کی عنایتوں کا ممنون ہوں۔ آپ کے میرے پروگرام میں تشریف لائے اور بات چیت ہوئی، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ دلبرو دلدارو، آج آپ نے جناب صفدر حسین راجہ سے ملاقات کی اور بات چیت سنی ہماری، جو ایک ایسا بڑا فن ہے خطاطی اسلامی، ایک بہت بڑا فن ہے، اور پورے جو ہمارے آثار ہیں پوری اسلامی دنیا میں وہاں پر یہ علوم پھیلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے خطاط اور بڑے بڑے خوشنویس گزرے ہیں، اور جن کے نام جو ہے وہ پاکستان میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے خطاط گزرے ہیں اور اس وقت بھی ہیں، اور جو فن کی خدمت کر رہے ہیں، اب سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں یہ خواہش ہے ہماری کہ اس فن کو مزید آگے جو ہے ہم لے کر چلیں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اس فن کی آبیاری کی جائے۔ پاکستان کی سطح کے اوپر قومی طور پر یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہر فرد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر فرد نے لکھنا ہے، ہر فرد نے پڑھنا ہے، تو اس کے ساتھ اس چیز کو جاری رکھنا چاہیے، اور یہ چیز سوچ کر ہم جو ہے وہ دیکھ کر اسے لائیں گے تاکہ کسی طرح سے یہ فن پھر سے آگے چلے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح یہ ہم خدمت کر سکتے ہیں اس کی، اور ایسے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ سلسلہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو میں آج آپ کی وساطت سے بڑے شاندار میرے مہمان جناب صفدر حسین راجہ صاحب جو ہمارے پاس تھے، ان کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز کل ایک اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سلام علیکم۔